بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزل ردا لقول اليہودی لما ضرب اللہ المثل بالذباب في قوله تعالی وإن يسلبهم الذباب شيئا والعنکبوت في قوله تعالی كمثل العنکبوت۔ آئندہ آیت جو ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها یہ نازل ہوئی ہے، اس کے شان نزول کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس کا سبب نزول کیا ہے، اس کا سبب نزول کیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اس کا سبب نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثال بیان کی ہے مکھی کی، کس کی؟ کہ اتنے کمزور ہیں ان کے معبود جن کی پوجا کر رہے ہیں کہ وہی یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ، اگر یہ مکھی کوئی چیز ان سے چھینے نا تو اس کو بھی نہیں ہٹا سکتے، اتنے کمزور ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ آگے کہا ضعف الطالب والمطلوب، دونوں نالائق کمزور ہیں۔ اور دنیا کی فنائیت اور دنیا کی کمزوری کی مثال اللہ نے کس سے بیان کی؟ مکڑی سے۔ جیسے مکڑی کا جالا ہے، مکڑی کا گھر ہے، ایسے دنیا بنا رہے ہو، دنیا میں گھر بنا رہے ہو، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان احون البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور مکڑی کا گھر ہوتا ہے، سمجھا نہیں؟ ایسے ہے دنیا کے گھر، بڑے بڑے محلات تعمیر کر لو، کچھ بھی بنا لو۔ تو جب یہ مکڑی اور سمجھے اور کس کی، اس کی مکھی، مچھر، جب اس کی مثالیں بیان کی گئی تو جو یہودی نالائق تھے انہوں نے کہا رے اللہ ان کا اتنا بلند اور یہ مکھی اور مچھر اور مکڑی کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ اللہ نے کہا بھائی سنو، مثال مقصود نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جو بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھ میں آ جائے، چاہے جس سے مثال دے کے سمجھا لیں، چاہے چھوٹی۔ اب کسی چیز کی خست اور ذلت کمزوری کو سمجھانا ہے تو ہاتھی سے مثال دیا جائے گا، بلکہ کس سے مثال دو گے؟ ارے مچھر سے دو گے، مکڑی سے دو گے، سمجھے نہیں؟ تو اب اس کے لیے اب اونٹ اور ہاتھی تھوڑی بیان کیا جائے گا، تو اصل ہم کو سمجھانا ہے، تو مقصد سمجھانا ہے۔ وہ اگر کسی چیز کی خست میں مثال بیان کرنی ہے تو ظاہر سی بات ہے سب سے چھوٹی چیز سے مثال دی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس سے شرم نہیں کرتا ہے، کیوں مثال بیان کرے مچھر کی، سمجھے؟ چھوڑو مکڑی، مچھر کی مثال بیان کرے، یا اس سے بلند ہو تو اس سے فما فوقہا، ارے اس سے اوپر ہو، چاہے خست میں اوپر ہو چاہے بلندی میں اوپر ہو، دونوں چیزوں میں، یعنی مچھر یا اس سے اوپر، یعنی کمی، یعنی چھوٹے پن میں اس سے اوپر ہو، بات سمجھ رہے ہو؟ یا بڑا ہونے میں اس سے اوپر ہو، دونوں تفسیر اس کی ہے، دیکھے گا۔ اور آئندہ آیت اس وقت نازل ہوئی، اور آئندہ آیت نازل ہوئی یہود کے قول کو رد کرنے کے لیے، جب اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کیا کس کی؟ مکھی کی، مکھی کے ذریعے مثال بیان کیا اپنے قول فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے قول وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا میں، اور عنکبوت مکڑی کا کے ذریعے مثال بیان کیا اللہ تعالیٰ کے قول کا مثل العنکبوت میں، اپنے قول کا مثل العنکبوت میں، ما اراد اللہ، یہ ہے یہود کا قول، اور آئندہ آیت نازل ہوئی یہود کے قول کو رد کرنے کے لیے کہ ما اراد اللہ، اللہ نے کیا مراد لیا ہے بذکر هذه الاشیاء الخسیسہ، ان خسیس اور ذلیل چیزوں کے تذکرے سے کیا مراد لیا ہے اللہ نے، یعنی کیا مقصد ہے اس کا؟ ان اللہ لا یستحی، یہ آیت نازل ہوئی، اس لیے میں نے کہا تھا، اور آئندہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اس بات سے شرم نہیں کرتا کہ ان یضرب یجعل مثلا ما بعوضۃ، کہ وہ مثال بیان کرے کسی مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بڑھ کر، یضرب یجعل، مثلا یجعل سے تفسیر کی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جالا متعدی بد و مفعول ہوتا ہے، تو مفعول اول، مثلا جو ہے مفعول اول ہے، سمجھے؟ ما نکرۃ موصوفۃ، اور ما نکرہ موصوفہ ہے بما بعدہ، اپنے ما بعد کے ساتھ، یعنی اس کے آگے جو ہے یہ مثلا
تو ما بعوزتن، بعوزتن جو ہے نا یہ صفت ہے اس کی، اسی کو انہوں نے کہا بما بعدہ مفعول ثانی، مفعول ثانی، یہ مفعول ثانی ہے، تو مثلا مفعول اول ہے اور ما بعوزتن مفعول ثانی ہے۔ اب یضربہ کو یجعلہ کے معنی میں لے کر کے دو مفعول آئے نہیں آئے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ترجمہ کیا ہو؟ ایّا مثل کانا، ترجمہ کیا؟ تفسیر بیان کی، یعنی جو بھی مثال ہو، او مثال یعنی ارے جو بھی مثال ہو اس کو بیان کرنے شرماتا نہیں۔ او زائدتن، یا مثلا کو مفعول قرار دے رہے ہیں اور ما کو کہہ رہے ہیں کہ ما یہ زائد ہے، ما یہ کیا مثال؟ مثلا ما، مثلا ما، تو ما یہ زائد ہے، یہ زائد استعمال ہوتا ہے، مول صاحب کہتے ہیں نا الی نسبت الی فاعل ما، تو جو نکرہ ہوتا ہے اس کی تاکید کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس ما کو، لتاکید الخصہ، خصت کی تاکید کے لیے، فما بعدہ، تو اس کا ما بعد المفعول الثانی، مفعول ثانی ہوگا، تو اس کا ما بعد جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مفعول ثانی ہوگا، تو مثلا کو مفعول قرار دیں گے، بعوزتن کو مفعول ثانی، اور ما یہ زائد ہو جائے گا، مثلا ما۔ مفرد البعوض، بعوزتن جو ہے یہ بعوض کا مفرد ہے، یاد رہے، تاکہ بہت سے فوائد ہیں، سمجھے؟ 12-15 معنی کے لیے تا کو استعمال کیا جاتا ہے، ایک فائدہ اس کا وحدت بھی ہے، کیا ہے؟ وحدت، ان 15 معنی میں سے ایک معنی وحدت بھی ہے، کہ جو وحدت کا معنی پیدا ہو، جیسے حب معنی اناج، غلہ، دانے، اور جب وحدت پیدا کرنا ہو تو کہتے ہیں حبتن، ایک دانہ، ایک گولی۔ ارے سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے بات کو؟ جی، تو یہاں بعوزتن یا مفرد ہے، دیکھیے گا مفرد البعوض، یہ بعوض کا مفرد ہے، وہ ہوا صغار الوقت، وہ ہوا صغار الوقت، اور یہ سب سے، اور یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹا سا مچھر ہے، کیا ہے؟ مچھر ہے۔ فما فوقہ، یا اس سے بڑھ کر، اے اکبر منہا، یعنی اس سے بڑا ہو، اے لا یترک بیانہ، یعنی اللہ اس کے بیان کو نہیں چھوڑتا ہے، لما فیہ من الحکم، حکم نہ پڑھیے گا، حکمت کی جمع ہے، لما فیہ من الحکم، اس میں موجود حکمتوں کی وجہ سے، اب جو حکمت ہے وہ اسی چھوٹی چیز میں ہے تو بڑی چیز سے مثال کیسے دے دے گا؟ فاما، اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ جب بیان کرتے ہیں تو مومن جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہاں بھائی اللہ نے اس بات کو سمجھایا ہے، فاما الذین آمنوا، فاما الذین آمنوا، اب رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون، تو وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ انہ ای المثل الحق، کہ یہ یعنی مثال حق ہے، الثابت الواقع موقعہ، مولوی صاحب یہ ترجمہ کیا ہے؟ حق کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو ثابت ہے، واقع ہے، موقعہ اپنے محل میں، بے محل نہیں بیان کیا ہے، اپنے محل میں واقع ہے، من ربہم، ان کے رب کی جانب سے، واما الذین کفروا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، فیقولون، تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے کیا مراد لیا ہے اس مثال سے؟ تمییز، مثلا یہ تمیز ہے، مثلا یہ تمیز ہے، اے بہذا المثل، ارے اس سے کیا مراد لیا؟ اس سے، تو کیا اس سے؟ مثلا بطور مثال، تو مفسر نے فرمایا کہ بہذا المثل کے معنی میں کہ اس مثال سے کیا مراد لیا ہے۔ وما استفہام انکاری، اور ماذا میں استفہام ما جو ہے نا یہ استفہام انکاری ہے، مطلب یہ ہے کہ کچھ نہیں مراد لیا اللہ نے، ایسے بیان کر دیا، یہ مطلب استفہام انکاری، پڑھے نہیں پڑھے؟ استفہام برائے تقریر بھی ہوتا ہے، یہاں انکار کے لیے، یعنی یہ سوال نہیں ہے استفہام کہ اللہ نے کیا مراد لیا، جیسے ہم پوچھے سبق یاد کیا نہیں، تو یہ استفہام، سمجھا نہیں؟ اور یہ استفہام نہیں ہے، استفہام انکاری ہے، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے کچھ نہیں مراد لیا ہے، اللہ نے کچھ نہیں مراد لیا ہے۔ وما استفہام انکاری مبتدا، اور ما استفہام انکاری مبتدا ہے، سمجھا؟ ماذا میں، اور وذا بمعنی الذی، اور ذا الذی کے معنی میں ہے، بصلۃ ہی، اپنے صلے کے ساتھ، خبر ہو، اس کی خبر ہے، یعنی ما، سمجھے؟ ما الذی اراد اللہ بہذا المثل،
تو ذا جو ہے موصول ہے، اور اراد اللہ بہذا المثل یہ صلہ ہے، موصول صلہ سے مل کر کے یہ خبر ہے، مبتدا خبر ہے، سمجھا نہیں جملہ؟ ای فائدۃ فی، ترجمہ کر کے بتا دیا، یعنی اس میں کون سا فائدہ ہے؟ قال تعالیٰ فی جواب، اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا، یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، کہ اللہ گمراہ کرتا ہے اس سے، بہذا المثل، اس مثال سے، اور مذہب کس آسمان پہ ہو، اس مثال سے، کثیرن بہت سے لوگوں کو، عن الحق حق سے، بکفرہم بہ، ان کے اس کا انکار کرنے کی وجہ سے، ویہدی بہ کثیرا، اور اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، من المؤمنین یعنی ایمان والوں کو، لتصدیقہم بہ، ان کے اس کی تصدیق کرنے کی وجہ سے، وہ لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں، راہ سجھاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، آگے فرمایا کہ اور اس کے ذریعے گمراہ وہی ہوتے ہیں جو فاسق ہیں، جو کیا ہیں؟ گمراہ وہی ہوتے ہیں جو، حسر ہے کہ نہیں ہے الا اور ما؟ اچھا فاسق کسے کہتے؟ فرمایا کہ الخارجین عن طاعتہ، اور مرزا شریعت کے اصطلاح میں فاسق، قرآن کی زبان میں جو فاسق کہا گیا ہے، فاسق وہ ہے جو اللہ کی اطاعت سے خارج اور نکلا ہو، کیا ہو؟ فقہا لکھتے ہیں کہ فاسق وہ شخص ہے جو کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، ارے سمجھے نہیں؟ جیسے داڑھی چھیل رہا ہے، کاٹ رہا ہے، شرعی داڑھی نہیں ہے، تو یہ فاسق ہے، یہ کیا ہے؟ فاسق، سمجھ گئے نہیں؟ شراب پی رہا ہے، کھلم کھلا فاسق ہے، یہ سب ایسے گناہ ہیں جو فاسق شریعت کی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے۔ مفسر نے فرمایا الخارجین، جو لوگ نکلے ہوئے ہیں اس کی طاعت سے، اس کی طاعت سے وہ لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے کہ بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، بہتوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے، بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، فرماتے ہیں کہ کیا قرآن کے ذریعے بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں؟ فرمایا ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی، اصل صرف کام قرآن کا کام صرف ہدایت دینا ہے، صرف ہدایت دینا ہے، گمراہ کرتا نہیں ہے قرآن، لوگ گمراہ ہوتے ہیں بدماشیاں کر کے۔ اللہ نے جو بات فرمائی ہے، حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اس کو مثال تو نہیں دی جا سکتی اس کو، لیکن کیا کیا جائے، بغیر مثال کے بات بھی نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسے ہے جیسے آپ کسی شیشے کی دکان گئے، چشمے کی دکان میں صوفی پہنچا، اب 2-3 لوگ یہ پہنچے، اب چشمے والے سے پوچھ رہے ہیں بھائی یہ کس کے لیے ہے، یہ کس کام کے لیے، یہ چشمہ کیسا ہے، یہ فائدہ کرے گا، یہ کس کے لیے؟ وہ کہتا ہے سر یہ تمہاری آنکھ پھوڑنے کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ تو چشمہ کا کام آنکھ پھوڑنا نہیں ہے، آنکھ کی حفاظت کرنا ہے، لیکن جب تم سوال اسی طرح کر رہا ہے کہ یہ کس کام کے لیے ہے، تو وہ کیا کہے گا تم؟ ہاں سمجھے نہیں؟ تو بالکل فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے قرآن صرف ہدایت کے لیے ہے، لیکن نالائق لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں اس کے ساتھ، تو پھر یہ ان کی آنکھ پھوڑنے کا کام کرتا ہے۔ ارے کچھ سمجھا بات کو؟ اب قرآن نے فاسقین کی جو تفسیر کی ہے وہ دیکھیے، الذین، کیا کہا؟ الذین، کہا نا نعتن، یہ نعت ہے، ارے خالی یہ نہیں نعت ہے، موصول صلہ مل کے نعت بنے گا، ارے وہ نعت نہیں جو پڑھتے ہو، سمجھا؟ یہ نو کی اصطلاح والی نعت ہے، صفر۔ ینقضون عہد اللہ، یہ فاسق کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، ما عہدہ الیہم، ما عہدہ، عہدہ یعہد، عہدن، عہد کرنا، ما عہدہ الیہم، وہ عہد جو اللہ نے ان سے لیا ہے، کہاں لیا ہے؟ فی الکتب، کتابوں میں، فی الکتب، ارے کتابوں میں نہیں عہد لیا ہے جی۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، ہم نے عہد لیا اہل کتاب سے کہ دیکھنا، خوب ظاہر کرنا کہ ہمارے بعد ایک آخری پیغمبر آئے گا، سمجھے؟ وہی آخری ہوگا، چھپانا نہیں، چھپانا نہیں۔ تو یہ جو اللہ نے عہد لیا اس کو توڑ رہے ہیں، نہیں توڑ رہے ہیں، جبکہ تورات میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، زبور میں موجود ہے، آسمانی صحیفوں میں موجود ہے، خود پیغمبر کا تذکرہ ہے اور پیغمبر کے صحابہ کا تذکرہ ہے۔ جب
ملک شام پہنچے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک پادری راہب تھا، جب اس نے دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا اور آپ کی پیشانی کو بوسہ لیا، تفسیر عزیزی میں دیکھ لیں آپ، بوسہ لیا اور کہا کہ صدیق آپ ابو بکر صدیق ہیں؟ آپ ابو بکر ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے، آپ کا لقب صدیق ملے گا، سمجھے، اور آپ کے ہاں جو پیغمبر آئے گا سب سے پہلے جو تصدیق کرے گا وہ آپ ہی ہوں گے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے باسعادت ہیں، اس لیے میں نے آپ کا بوسہ لیا، سمجھے۔ اس طرح کی چیزیں موجود تھیں، حضرات صحابہ کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود تھا، اس کو ذکر کیا، ما عہد الیہ، وہ عہد جو اللہ نے ان سے لیا کتابوں میں، کیا عہد؟ من الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ ما عہدہ میں ما کا بیان ہے، ما کا بیان ہے، من بعد میثاقی، اس کے پختہ کرنے کے بعد، بتایا کہ میثاق یہاں مصدری معنی میں ہے، توقید ہی علیہ، اس کے ان پر پختہ کرنے کے بعد، اللہ نے پختہ کر دیا تھا حضرات انبیاء کو بھیج کر، کتابیں دے کر کے، اور خوب سمجھا دیا تھا، وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لیکن بعد میں آ کر کے لوگ منکر ہوئے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور روئے زمین میں فساد مچاتے ہیں، بالمعاصی والتعویق یعنی الایمان، گناہوں کے ذریعے اور ایمان سے روک کر، اولئک الموصوفون بما ذکر هم الخاسرون، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کون لوگ؟ کہا جو متصف ہے مذکورہ صفات کے ساتھ، لمسیرہم الی النار الموبدۃ علیہم، نقصان اٹھانے والے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں ان کے لوٹنے کی وجہ سے دائمی آگ کی جانب۔ اچھا ایک لائن چھوٹ گیا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَهُمْ، اور چلیے، اور وہ قطع کرتے ہیں اس رشتے کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ تفسیری کلمات بھی ہیں۔